اتنا ہر بندہ اپنے آپ کو مالک علی کی ولایت کا مقروض سمجھتا ہے، کوشش کرے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے جی۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجئے جی۔ اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ پوری شیعہ قوم کی مشکلات اور پریشانیوں کے حل اور اگلے جتنے عزاداری کے دن باقی ہیں ان میں امن، سکون، سلامتی کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھو گے۔ تعداد تھوڑی ہے لیکن میری دعا بڑی ہے، امام زمانہ بادشاہ کے جلد سے جلد ظہور کے لیے مل کے صلوات بلند آواز سے پڑھو گے۔ اجازت ہے حضور، میں نوکری کا آغاز کروں جی۔ بیٹا اب جس نے جانا ہے وہ ایک ہی دفعہ چلا جائے، جس نے بیٹھنا ہے میں اسے اٹھنے نہیں دوں گا بعد میں۔ اجازت ہے بھائی جان، میں نوکری کا آغاز کروں جی۔ سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، ویسے میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اٹھتے ہی ناظم شروع کروں گا، لیکن ایسے ہی میرے دل کر رہا ہے ایک دو قطعات پڑھ لوں تاکہ آپ کی داد کی آواز باہر جائے، اور جو باہر بغیر کسی مقصد کے کھڑے ہیں وہ آپ کی داد انہیں اندر لے آئے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے بھی جیتا ہی داد نہیں نہ ہو تو تکر مجلس نہیں ہوئی۔ سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، کوئی ایک بندہ جو میری بات کی تصدیق کرے وہ بولے، جو اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا مجھے اس کی داد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، وہ سر جھکا کے عظمت سدرہ کو پا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، تھوڑی سی اس کی آواز بڑھائیے گا۔ سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر۔ یہاں سے محسوس ہو تو مجھے دعا کیجئے گا، نہ ہو تو جب ہو ملک صاحب مجھے تب دعا کر دے۔ سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، وہ سر جھکا کے عظمت سدرہ کو پا گیا۔ کرب و بلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا، میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی مسکرا دے بھائی جان، حیدری۔ سبحان اللہ، یہ لطف ہے نا جی یہاں کا۔ سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، وہ سر جھکا کے عظمت سدرہ کو پا گیا۔ کرب و بلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا، میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا، جنت میں آ گیا۔ سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے۔ میرا پتر اور میرا سونا میرا مٹھا ہلنا نہیں آ، کسی نے نہیں ہلا، تو ہلے گا وہ شامی پاس ادھر اوپر بلا۔ سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ ساری عمر بندہ نمازیں پڑھتا رہے، حسین کے دروازے کا سجدہ نصیب نہیں، اس کے باقی کیے ہوئے سارے سجدے ملک صاحب بیکار ہیں۔ اتنا بڑا کلیجہ چاہیے بات کرنے کے لیے، اور سن کے پچان آستے بھی ایڈا ہی چاہیے۔ ہاں، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے۔ دعا کروں گا مولا جو بندہ بول پڑے وہ کربلا جائے، میری بات محسوس کرے،
پھر مجھے دعا کر دے۔ سجدے کبھی بھی، اس کے بعد میں نظم شروع کروں گا، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، سجدے کبھی بھی عشق خدا، میری بات غلط ہو تو ٹوک دینا مجھے کہ تو غلط بات کر رہا ہے، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور کرب و بلا زمیں کا وہ خطہ ہے کہ جہاں اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کرے جدہ ہاتھ نہیں اٹھے ہو شیعہ نہ ہوئے، باقی بولو حیدری۔ اب لیٹ ہو گئے، میں 2 قطعات پڑھ چکا ہوں۔ ادھر آؤ ہوں ذرا، تسی سیٹا خالی نے، تسی بھی مان اللہ جگے آ جاؤ، ملک صاحب دی تو مجبوری ہونا اٹھنا بینا، تسی تے ادھر آؤ، آؤ 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 ادھر آؤ، ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھو، ابھی میں نے پڑھنا ہے۔ چلو ایک بات اور کرتا ہوں پھر، اب کرب و بلا زمیں کا وہ خطہ ہے کہ جہاں اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ ایک لفظ میں شاید کل غالباً یا پرسوں، کل شاید، لیکن کوئی ایک بندہ نیا آیا ہوگا شاید، اس کے لیے کر دیتے۔ ایک لفظ ہے کرب، ایک ہے بلا، یاد ہے؟ میرے خیال جڑے نہیں ہلے تو نہیں یاد۔ ایک ہے کرب، ایک ہے بلا۔ کرب ہے تکلیف کی انتہا کا نام، بلا ہے مصیبت کی آخری منزل کا نام۔ جہاں پہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے وہاں سے کرب شروع ہوتا ہے، جہاں مصیبتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں وہاں سے بلا شروع ہوتی ہے۔ اس تو زیادہ تشریح کرنی کوئی نہیں جی۔ جس خاک کے مزاج میں ہی غم بھرا تھا نا، جس خاک کے مزاج، کل ساری مجلس اسی پہ پڑھی ہے، اس نے کہا حسین چلے جاؤ، نبی نہیں آ سکے، پیغمبر نہیں آ سکے، بڑے بڑے بندے یہاں آئے، روتے ہوئے چلے گئے، زخمی ہو کے چلے گئے، گھبرا کے چلے گئے۔ جس خاک کے مزاج میں ہی غم بھرا تھا نا، اس خاک میں حسین نے خود کو ملا لیا۔ یہ حسین کا مزاج ہے۔ سوکھیاں راواں تے ٹرن والی شخصیت دا نا حسین نہیں۔ حسین وہ بادشاہ جس کام ہی وہ کیتے جڑے ممکنات وچ ممکن ہی کوئی نہ ہے۔ جس خاک کے مزاج میں ہی غم بھرا تھا نا، یہ آج میرا سانس کھینچ رہا ہے، جس خاک کے مزاج میں ہی غم بھرا تھا نا، جس خاک کے مزاج میں ہی بڑی بڑی معتبر زمینیں ہیں دنیا میں۔ داتا صاحب دی نگری تو بندہ ٹورے نا، تے جتنی معتبر زمینہ تواڈے ذہن وچ ہیں جی، اتھے چلے جاؤ، ایک کام اگر میرے مالک دی نگری تو علاوہ کتے نظر آیا تو میرا گریبان پھڑ لینا۔ جس خاک کے مزاج میں ہی غم بھرا تھا نا، اس خاک میں حسین نے خود کو ملا لیا۔ اور یہ معجزہ بھی دیکھیے خون حسین کا، کرب و بلا نے کرب و بلا سے بچا لیا۔ تیسرا قطعہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے انتظار میں حیدری۔ یہ معجزہ بھی دیکھیے خون، آگے نے، یہ معجزہ بھی دیکھیے خون حسین کا، کرب و بلا نے کرب و بلا سے بچا لیا۔ اعلان ناظم ممبر صاحب نے کر دیا۔ اب میں اس ناظم کی ابتدائیہ کا ایک بند پڑھتا ہوں اور پھر ہم آگے سے گفتگو شروع کرتے ہیں جی۔ 5 7 10 بند جتنے آپ سنتے ہیں جی۔ میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں، میرا حضور مزاج ہمیشہ سے یہی رہا ہے، شاید میں پچھلے اشرے میں بھی یہ گزارش پیش کر کے گیا ہوں کہ ہر لفظ ہر شخصیت لکھنے کے قابل نہیں ہوتا، ہر لفظ ہر شخصیت کے قد کا نہیں ہے۔ جیسی شخصیت ویسے الفاظ، جیسی شخصیت ویسا ماحول، جیسی شخصیت ویسی مالک سے خیرات مانگی جاتی، کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جن لفظوں سے آدم لکھا جاتا ہے نا، ان سے عباس نہیں لکھا جا سکتا۔ جن لفظوں سے سید آدم لکھا جاتا ہے نا، ان سے حسین کا عباس نہیں لکھا جا سکتا ہے۔ جو لفظ یوسف لکھنے کے کام آتے ہیں ان سے حسین کا اکبر نہیں لکھا جا سکتا۔ اکبر لکھنے والے الفاظ اور ہیں، یوسف لکھنے والے الفاظ اور ہیں، علی لکھنے والے الفاظ اور ہیں،
آدم لکھنے والے الفاظ اور ہیں، محمد لکھنے والے الفاظ اور ہیں. پھر جیسی شخصیت ویسی مالک سے چیزیں مانگتے ہیں. جی میرا ادراک حرم ہو، موضوع بتاؤں گا چھٹے مصرے میں. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں، والقلم میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. 4-5 مصروں پہ آپ بالکل چپ رہیں. مجھے پنکھوں کی آواز بھی آئے تو میں راضی ہوں. چھٹے مصرے پہ میں زخمی ہو جاؤں گا اگر کسی کا سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھ سکا. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں، والقلم میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں. فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں. دل میں شبیر کا غم ہو تو کوئی شعر کہوں. یہ ساری چیزیں میں نے مانگی ہیں شعر کہنے کے لیے. سوال کرو موضوع کیا ہے جس پہ شعر کہنے کے لیے؟ تو نے کہا فکر کی چھت پہ علم چاہیے، دل میں شبیر کا غم چاہیے، والقلم بطور قلم چاہیے، ادراک کا حرم ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ میں نے جب اون و محمد کا قصیدہ مانگا، میں نے جب اون و محمد کا قصیدہ مانگا، مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا. یہ سارا کچھ ہے، اپنا عقیدہ بتا جو بھیک مانگ رہا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ حیدری. سٹارٹ ہو گیا جی، دعا کرتے آئیے گا. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں، والقلم میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں. فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں، دل میں شبیر کا غم ہو تو کوئی شعر کہوں. میں نے جب اون و محمد کا قصیدہ مانگا، مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا. 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان. 2 لشکر، 2 فوجیں، 2 سپاہیں. ایک طرف 9 لاکھ جن کی صفت تھی ابو جہل ہونا، ایک طرف 72 جو کل کے کل محمد. ایک طرف 9 لاکھ ابو جہل، ایک طرف 72 جو کل کے کل محمد، سب کے سب محمد. دن چڑھایا 10 محرم کا، دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا. ایک لفظ آکھا، کوئی 5 بندے تو لطف لیں گے. میں نے اندر ایک دفعہ طے کیا رہن دینے ہیں، یہ بول پہنے پھر میرے اندروں نے آکھا نہیں پڑھ دے. ایک طرف 72 جو محمد، ایک طرف 9 لاکھ جو سب کے سب ابو جہل. دونوں طرف سے میدان میں آمنا سامنا ہونا شروع ہوا. جو 9 لاکھ میں سے مرتا تھا وہ جہنم کو چلا جاتا تھا، جو 72 میں سے شہید ہوتا تھا وہ توحید میں مل جاتا تھا. یہ بات میں سید محرم میں ہی کر سکتا ہوں، اور اسپیشلی جب لائیو نہ چل رہی ہو. حیدری. تعداد کیا فرق یوں مسلسل محو سفر جی. 2 شہزادے، ایک کا نام اون، ایک کا نام محمد. ایک کا نام اون، ایک کا نام محمد. پتہ نہیں کتنی مرتبہ بادشاہ حسین کے پاس ہمیں میدان جانے کی اجازت چاہیے، ہمیں میدان جانے کی اجازت چاہیے. دونوں کے سروں پہ اپنے دستے قدرت رکھ کے مسکرا کے حسین فرماتے میرے بچوں میدان تم نے جانا ہے، لیکن تمہاری اجازت میرے پاس نہیں، اس کے پاس ہے کہ جس کے پاس خود حسین کی اجازت ہے. تمہاری اجازت میرے بچوں میرے پاس نہیں، تم نے اجازت اس سے لینی ہے کہ جس سے تھوڑی دیر بعد خود حسین نے اجازت لینی ہے. بادشاہ نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑے، چلتے چلتے عالیہ کے خیمے، عالیہ کے خیمے دونوں شہزادوں کو چھوڑا. حسین نے ماں سے ملاقات کرو. بی بی کو معلوم پڑ گیا کہ میرے بچے اجازت مانگنے آئے ہیں. دونوں شہزادے ماں کے سامنے زانو تہ کر کے کربلا کی خاک پہ ایسے بیٹھے جیسے کعبے کے سامنے نمازی بیٹھتا ہے. دونوں شہزادے ماں کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے کعبے کے سامنے نمازی تشہد کے عالم میں بیٹھتا ہے. دونوں سامنے بیٹھ گئے. اماں اجازت لینے آئے. بی بی نے کہا بالکل اجازت دوں گی، لیکن میرے بچوں میری کو 2-4 باتیں ہیں. اماں حکم. بی بی فرماتی ہیں دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو، دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو،
میرے شبیر کے مقصد پہ کبھی رات نہ ہو، تیغ یوں ہاتھ میں رکھنا کہ تمہیں ہاتھ نہ ہو، فوج کو موت نظر آئے تمہیں مات نہ ہو، فوج کو موت نظر آئے۔ 50 نمبر ہے میرے لہجے کے، 50 ہے مصرے کے۔ عالیہ کی بات میں لہجے کے حوالے میں ڈھال کے اگر آپ کے آگے پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا، ماتمی مجھے نظر نہ آئے جس کا ہاتھ حسین کے شہزادوں کو سلام کرنے کے لیے نہ اٹھے۔ فرماتی ہیں تیغ یوں ہاتھ میں رکھنا کہ تمہیں ہاتھ نہ ہو، فوج کو موت نظر آئے تمہیں مات نہ ہو۔ اما اور حکم، بی بی فرماتی ہے میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے، میرے شبیر سے کرنا کیا ہے، میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے، یہ صدا دیتے ہوئے بھاگیں کہ خیبر پھر سے۔ انہیں ایک علی نہیں بھولا، یہ دو آ گئے ہیں، حیدری۔ میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے، یہ صدا دیتے ہوئے بھاگیں کہ خیبر پھر سے۔ اما تعمیل ہوگی، کیا کمال مصرے ہیں، نظر کرو۔ سیدہ بچوں پہ راضی، شہزادے ماں کی اجازت لے کے باہر نکلے، خیمے سے باہر آئی، آگے مالک عباس کھڑے، دونوں شہزادے مالک عباس کے سامنے۔ ماں سے اجازت لے آئے؟ جی بادشاہ، آؤ اب میں تم سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پوری نظم دا دل نے جیے اے دو ترا بند، شاید یہ نہ ہو تو میں کہیں پہ بھی یہ نظم پڑھنے کا حوصلہ ہی نہ کرتا۔ شہزادہ کا ایک ہاتھ یہاں سے، ایک شہزادے کا ہاتھ یہاں سے مالک عباس نے پکڑا، اپنے خیمے میں لے گئے۔ جا کے پہلی بات کی ہے سرکار اون اکیلے سے، دوسری بات کی ہے سرکار محمد اکیلے سے، تیسری بات کی ہے دونوں شہزادوں سے اکٹھے۔ پہلا مصرع مالک عباس کا نظر کر رہا ہوں، میں مان ہی نہیں سکتا کہ بندہ آج مغرب کے بعد شیعہ ہوا ہو اور وہ کہے میرا اس غلط بولن تے دل نہیں آیا۔ دونوں شہزادے مالک عباس کے سامنے تشریف فرما۔ عباس فرماتے ہیں اون جی بادشاہ، جی سرکار، او صدقے جاواں سرکار اون و محمد کربلا کا میدان سیدہ کی اجازت لے کے عباس کے ساتھ عباس کے خیمے میں گئے۔ مصرع ویکھیا جے، عباس کے ساتھ عباس کے خیمے میں گئے۔ اون جی مولا، اون کی طرف دیکھ کے عباس فرماتے میدان جا رہے ہو؟ جی بادشاہ، میری دو تین باتیں ہیں، حکم فرمائیں۔ فرماتے میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا۔ آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا، کو مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاتھ اٹھا دے یار۔ حیدری میری تلوار اٹھا لے، میری تلوار اٹھا لے۔ ہر مصرے کے بعد آئے گا لے جا، 4 مصرے میں۔ اب دیکھنا مالک عباس نے اون کو کیا کیا دے کے بھیجا ہے۔ فرماتے میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا، میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا۔ ہائے 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 ہائے، میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا، میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا، میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا، اور مجھ سے صفین کے ہر وار کی قدرت لے جا۔ مجھ سے صفین 9 سال کا اون ہے، عباس 34 برس کا بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرماتے ہیں مجھ میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا، مجھ سے صفین کے ہر وار کی قدرت لے جا، اور اس کلائی میں خداوند کی طاقت لے جا۔ اوئے ہائے ہائے ہائے، ڈوز بڑھانے لگا ہوں سید۔ تھوڑی آواز اور کھو لیجیے، اب ان کی داد کی آواز اتنی ہو گئی، مجھے اس کی آواز اور زیادہ چاہیے۔ اب آہستہ آہستہ ایک ایک مصرے میں پوٹینسی بڑھا رہا ہوں جی۔ اب میں دینے لگا ہوں ہائی پوٹینسی۔ آپ نے جب تک مصرع میں پڑھوں گا آپ نے کان میری طرف رکھنے، اتھے مصرع مکے تسا کان سجے کھپے کر لینے نے، نال دن سننا بھی کتے چر تے نہیں ہو گیا، جتے ہو گیا میں دسیا جی میں کسی چنگے فقیر دا ایڈریس دیاں گا انہوں۔ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج ڈاکٹر طبیب حکیم کے پاس نہیں، ہاں فقیر کو لے، تو جڑا بندہ فقیر پرستے ہو میرے نال گل کرے۔ میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا، میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا، مجھ سے صفین کے ہر وار کی قدرت لے جا۔
اس کلائی میں خداوند کی طاقت لے جا. اون اپنی جگہ سے اٹھے, مالک عباس کے قدموں پہ دونوں ہاتھ لگا کے طاقت لے جاؤں, جرت لے جاؤں, حسرت لے جاؤں, قدرت لے جاؤں, خیریت. عباس فرماتے میرا بیٹا تو آج سے پہلے میدان گیا نہیں, اون میں تجھے یہ ساری چیزیں دے کے میدان اس لیے بھیجنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں ایک چیز چیک کر لوں, میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں. کون سی چیز؟ فرماتے دیکھنا چاہتا ہوں کم سنی میں کوئی اس طرح بھلا لڑتا ہے, کم سنی میں کوئی اس طرح بھلا لڑتا ہے, سب کہیں اون ہے یا آپ خدا لڑتا. اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے جڑا نہیں بولیا. باقی جس کی زبان علی کی بیٹی کی دین ہے بولو حیدری. اگلے سال بشرطِ صحت و زندگی, اور اگر میں پاکستان ہوں جی, یہ میری کمٹمنٹ ہے ملک صاحب کے ساتھ, ٹھیک 6 سے 7, اس دفعہ 7 سے 8 تھا, میں کہ تھوڑا جا گھنٹہ پیچھے کرو, ٹھیک 6 سے 7 انشاءاللہ میں بشرطِ زندگی, اور اگر یہاں رہا تو میں ضرور یہ اس عشرے سے نوکری کے لیے حاضر ہوں گا جی. کم سنی میں کوئی اس طرح بھلا لڑتا ہے, سب کہیں اون ہے یا آپ خدا لڑتا ہے, خدا لڑتا ہے. داد مینوں بندے محرم شاہ جی موڈ نال دین, چہرے تے مسکراہٹ رکھن. جڑا مسکرا نہیں سکتا میرے واسطے دعا کرے مولا اینو علم غیب دے دیو. میں بولاں تے بھاویں نہ بولاں, اے پہنچدا رہے, اینو پتہ لگدا رہے میں پہنچیا کہ نہیں پہنچیا, ورنہ میں شک کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. اون مطمئن ہو کے ایک طرف ہوئے بادشاہ محمد کی طرف. مالک عباس نے دیکھا, دیکھ کے فرماتے اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں, اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں, تو جدھر دیکھے وہیں فوج بکھرتے دیکھوں. تلوار تے اگلی بات ہے نا, لڑائی تو بھیا اگلی بات ہے. کیا بات ہے یار. ادھر ہو جو سید, یہ ذرا ٹیبل آتا ہے, آپ ادھر آ جائیں تاکہ آپ کی ذرا زیارت میں اچھے طریقے سے کرتا رہوں. فرماتے ہیں اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں, تو جدھر دیکھے وہی فوج بکھرتے دیکھوں. مصرے کی تراش کا لطف لینا ہے, دیکھنا بھی مصرہ تراش کیا کہنے گیا ہے. تو جدھر دیکھے وہی فوج بکھرتے دیکھوں. فرماتے جو تیری آنکھ میں آئے اسے مرتے دیکھوں, جو تیری آنکھ میں آئے اسے مرتے دیکھوں, جو تیری آنکھ میں آئے. اتنی بڑی داد کے بعد میں مانگوں گا نہیں, دل کرے تے دینا, دل کرے تے رہن دینا. تو جدھر دیکھے وہی فوج بکھرتے دیکھوں, جو تیری آنکھ میں آئے اسے مرتے دیکھوں. حملہ پتہ کیسے کرنا ہے, کیسے؟ عرش والوں کو تیری تیغ سے ڈرتے دیکھوں. اتنا بڑا حملہ, تیرے حملے کا اثر آسمان تک جائے. حیدری میں بسم اللہ کر. تو جدھر دیکھے وہی فوج بکھرتے دیکھو. ایک لفظ ہے ابرو, الف بے رے واو, ابرو. یہ ہوتا ہے یہ ابرو. کیا اس کی حیثیت ہے, کیا ویلیو ہے؟ ٹھیک ہے جی, اے ابرو ہوندا ہے, ابرو. اسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بھروٹا. میں صدقے جاواں, اسی بھروٹے کو اردو میں کہتے ہیں ابرو. اس ابرو دا استعمال ویکھنا جی. فرماتے اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں, تو جدھر دیکھے وہیں فوج بکھرتے دیکھوں, جو تیری آنکھ میں آئے اسے مرتے دیکھوں, عرش والوں کو تیری تیغ سے ڈرتے دیکھوں. مالک تعمیل ہوگی. فرماتے ابھی ایک بات باقی ہے. کون سی؟ مالک عباس فرماتے سرکار محمد سے موت کا جال, موت کا جال اگر فوج پہ ڈالے رکھنا, موت کا جال اگر فوج پہ ڈالے رکھنا, اپنے ابرو پہ فلک کو بھی سنبھالے رکھنا. ایسا نہ ہو تیرے حملے سے آسمان نیچے گرائے. حیدری
جال اگر فوج پہ ڈالے رکھنا، اپنے ابرو سے فلک کو بھی سنبھالے رکھنا۔ پہلے بات میرے مالک کون اکیلے سے کی، پھر بادشاہ محمد اکیلے سے کی، اب دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھا کے آئے ہائے میرا دل کرتا ہے کہ کسی اور شاعر دے مصرے ہوندے نا تو میں انہوں آکھدا بھی 10 ایک نظمہ میریاں پوریاں لے لاتے، 6 مصرے من دے دے۔ میں مصرے نظر کر رہا ہوں۔ مالک عباس نے دونوں شہزادوں کو سامنے کھڑا کر کے مشترکہ دونوں کو فرماتے ہیں، دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا، رکنا نہیں، جاتے جانا جاتے جانا۔ دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا، دونوں میدان اج ساری چنگا سننے والے لیٹ ہو گئے نے۔ دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا، دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا۔ میں نے ویسے ضد نہیں لگائی آج تک کسی سامے کے ساتھ، اج ابھی میرا دل کر رہا ہے ذاکر روز کڑے چ لنگدا ہے، بعد ہی تبصرہ ہوندا اج کھ نہیں سو بنیا، اج زور ہی لاندا گیا ہے، اج بھائی کمال کر گیا، یہ تبصرہ ہوتا ہے نا بعد میں۔ لو بھائی میں کہہ رہا ہوں انج کر کے نا ہتھاں چھت پا کے بیٹھنا ہے، کوشش کرنی پہ داد نہیں دینی۔ اگر میرے بادشاہ محمد کی مودت کا سمندر آپ کے ہاتھ چھڑوا کے بلند کرے تو پھر بولنے ورنہ رہنے دے دے۔ فرماتے دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا، جوہر تیغ ید اللہ دکھاتے جانا، گر اڑانا ہو سروں کو تو اڑاتے جانا، گر اڑانا ہو سروں کو تو اڑاتے جانا، جوہر تیغ ید اللہ دکھاتے جانا، گر اڑانا ہو سروں کو تو اڑاتے جانا، کس کے شاگرد ہو یہ سب کو بتاتے جانا۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، تم نے حملہ ایسا کرنا ہے۔ آپ جی ہیں بھیا، دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا۔ میں نے توقع ہی نہیں کی تھی کہ مجھے اس مصرے پر رکنا پڑے گا، میں سوچ رہا تھا بریک 6 میں تو جا کے لگے گی، یہ چوتھے پہ معیار یہاں گیا، تساں آپ کام خراب کیتا ہے، اس تو آگاہ جانے جی۔ کہنے والا کون ہے؟ میرا مالک عباس۔ سننے والے کون ہیں؟ شہزادہ محمد۔ مالک عباس فرماتے دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا، جوہر تیغ ید اللہ دکھاتے جانا، گر اڑانا ہو سروں کو تو اڑاتے جانا، کس کے شاگرد ہو یہ سب کو بتاتے جانا۔ اور یہاں پر رکنا نہیں، یہ بات کا خاتمہ نہیں ہے، آگے ایک بات ہے، آخری بات فرماتے سب کو بتلانا، دونوں میدان جا کے سب کو بتلانا۔ ابھی شاہ کی امداد بھی ہے اور ہم تو شاگرد ہیں، باقی ابھی استاد بھی ہے۔ حیدری کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، سب کو بتلانا، ابھی شاہ کی امداد بھی ہے۔ اتنا بڑا حملہ کرنے کے بعد انہیں پتا چلے ہم تو شاگرد ہیں، باقی ابھی۔ اچھا جی، میں تو دیکھ پڑھ بیٹھا جی، آپ جی میری جان سلامت ہے، یہ داد ہے، یہ اور بھی کسے دینی ہوئے تو میری طرف مولا دی قسم کوئی پابندی نہیں، ہاں ریلیکس رہو، کوئی ہاں ہم تو شاگرد ہیں، باقی ابھی استاد بھی ہے۔ ایک بند کو آرام آرام سے پڑھوں گا، یہ پیچھے زور لگا، آرام آرام سے پڑھتا ہوں، وہ آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ کیوں آرام آرام سے پڑھا۔ ہوا کیا؟ مالک عباس شہزادوں سے مطمئن، دونوں شہزادوں نے بادشاہ عباس کا سلام کیا اور رخصت ہونے لگے۔ ہوا کیا؟ دونوں جب زین پہ آئے تو علمدار لگے۔ لگے دا سواد لینے جی، دونوں جب زین پہ آئے تو علمدار لگے، دونوں جب زین پہ آئے تو علمدار لگے، گھوڑے دوڑائے تو پھر جعفر تیار لگے۔ ہائے ہائے، کوئی تو تیار اور دوڑائے کا لوگ سید لے گا۔ دونوں جب زین پہ آئے تو علمدار لگے، گھوڑے دوڑائے تو پھر جعفر تیار لگے، پھر جو ہی تلوار چلائی تو یہ کرار لگے۔
چلو ایک لفظ بتاتا ہوں، ویسے تو سسپینس خراب ہو جاتا ہے لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ بچے ڈھیر سارے بیٹھے، کوئی ایک شاید اس وجہ سے چپ نہ کر جائے، میں نے مطلب نہیں. ایک لفظ ہے انبار. انبار کا مطلب ہے ڈھیر. ڈھیر ڈھیر بن جانا. دونوں جب زین پہ آئے تو علمدار لگے، گھوڑے دوڑائے تو پھر جعفر تیار لگے، جو ہی تلوار چلائی تو یہ کرار لگے، جس طرف حملہ کیا روحوں کے انبار لگے. بڑے بڑے جنگجو گزرے ہیں تاریخ میں بھائی جان. جس طرف حملہ کیا روحوں کے انبار لگے. اچھا یہ ایک اللہ کا ایک نظام ہے، ایک توحید کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ جب کسی بندے نے مرنا ہوتا ہے نا جی، ملک الموت اس کے سرانے پہلے کھڑا ہوتا ہے. بھائی میں سمجھو بھی گھڑی ویکھدا ہوندا ہے، 5 سیکنڈ 4 سیکنڈ 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ 1 سیکنڈ آدھا سیکنڈ کوارٹر سیکنڈ مائکرو سیکنڈ. روح قبض کرنے کا ٹائم آیا، اس نے قبض کی اور لے کے نکل گیا. کبھی آپ نے ایسے سنا ہو بندہ مر گیا لیکن ملک الموت لیٹ ہو گیا؟ ملک الموت ہے ذاکر تو نہیں نہیں تو ہم تو بہت پتہ ہے ملک صاحب جیڑی گل لگے ہو رہی ہے. ملک الموت پہلے کھڑا ہے جی. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی موت کا وقت گزر جائے اور اسرائیل لیٹ ہو گیا، نہیں نا. اب میری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے. فرماتے جو ہی تلوار چلائی تو یہ کرار لگے، جس طرف حملہ کیا روحوں کے انبار لگے. میرے شہزادے کس رنگ میں میرے بادشاہ میدان تشریف لے گئے. جا کے ہوا کیا، جا کے جب حملہ کیا نا ملک الموت یہ بولا کہ میں آؤں کیسے. ملک الموت یہ بولا، ملک الموت یہ بولا کہ میں آؤں کیسے. سمجھتے گئے ہو؟ ملک الموت یہ بولا کہ میں آؤں کیسے. اس کو پریشانی یہ لگی ایسے گھمسان میں روحوں کو اٹھاؤں کیسے. آپ مسکرا دیں بھائی جان، اسمائل کر دیں. حیدری جب حملہ کیا ہے عالم یہ ہو گیا، ملک الموت پریشان. ہوں کیسے آؤں کیسے. 2 بند اور پڑھ رہے ہیں جی، اجازت ہے. میدان تشریف لائے دونوں شہزادے، میدان کے وسط میں اپنے رہوار کھڑے کیے سامنے 9 لاکھ کی طرف. ایک شہزادے نے اس طرف سے اپنی عین اللہ ہی نظر اٹھائی. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے. جو بولے انہوں نے میری زندگی میں اضافہ کی ہے، جو نہیں بولے ان سے گلا مجھے کوئی نہیں. ایک بادشاہ نے اس طرف سے اپنی عین اللہ نگاہ دوڑانی شروع کی، دوسرے بادشاہ نے ادھر سے. پورے 9 لاکھ. اب یہ کمال ہے، 9 لاکھ بندے کی کتنی آنکھیں بنتی ہیں؟ چلو جنہوں نہیں سمجھ آ رہا ہے کیلکولیٹر کاٹ لو، بڑا اوکھا سوال ہے بھائی. 9 لاکھ بندے کی 18 لاکھ آنکھیں بنتی جی. 18 لاکھ آنکھوں کو یہی لگ رہا تھا کہ ان دونوں کی چاروں آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی ہیں. کیا کروں میں، کہاں جاؤں میں؟ تو مجلس سے گل کر سکتا جی. ہر آنکھ کو یہی لگ رہا تھا کہ انہوں محمد مجھے ہی دیکھ رہے ہیں. بادشاہ نے میدان کے وسط میں آ کے گفتگو شروع کی. فرماتے ہم یہاں نہیں، تم یہاں موت کا بازار سجانے آئے. اچھا ایک مصرے میں تم ہے، ایک میں ہم ہے، ایک میں تم ہے، ایک میں ہم ہے. تم یہاں موت کا کوئی خوشبو آوے تو میں دعا کے رہ جائے. تم یہاں موت کا بازار سجانے آئے، ہم یہاں عشق کا معیار بتانے آئے. ہائے ہائے، یہ تو بڑی بولنے والی سیٹ ہے یار. تم یہاں موت کا بازار سجانے آئے. 9 اور 7 سال کے دونوں شہزادے، 9 سال کا میرا بادشاہ 7 سال کا میرا مالک محمد گفتگو کر رہے. فرماتے تم یہاں موت کا بازار سجانے آئے، ہم یہاں عشق کا معیار بتانے آئے، اور تم یہاں حق کو زمانے سے چھپانے آئے، ہم یہاں بندوں کو اللہ دکھانے آئے. اللہ
اللہ کرے جڑا نہیں بولیا گرمی دی وجہ تو نہ بولیا ہوئے، عقیدے دا مسئلہ نہ ہوئے. حیدری تم یہاں حق کو زمانے سے چھپانے آئے، ہم یہاں بندوں کو اللہ دکھانے آئے. پوری کائنات میں جتنے بڑے بڑے خانوادے ہیں نا جی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ میری طرف توجہ رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں. آ جاتی میں رکوں گا نہیں جی، میں کیوں رکوں. بڑے بڑے خاندان گزرے ہیں جی تاریخ میں، پوری کائنات میں سے بندہ سفر کرتا کرتا ایک خاندان ڈھونڈ کے لائے جس کے کسی بڑے سے بڑے فرد نے بھی یہ دعویٰ کیا ہو، جس کے کسی خاندان کے رئیس نے، ہیڈ آف دی فیملی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو. میں سر نہ دوں تو کہنا تیرے سید ہونے چھک کے، اگر ایک خاندان تو علاوہ دعویٰ نہ ہوئے تو پھر جڑا نہ بولے پھر میں سمجھے گا بیمار ہے یا اندروں عقیدے دی کمزوری کھا گئی ہے. ہم یہاں بندوں کو اللہ دکھانے آئے. بادشاہ فرماتے ہیں ہم جو کر دیں اسے واجب کی سند کرتے ہیں. ہم تو سجدوں سے بھی اللہ کی مدد کرتے ہیں، اور ہم پہ سجدہ واجب کوئی نہیں ہے. حیدری ہم جو کر دیں اسے واجب کی سند کرتے ہیں. ہم تو سجدوں سے بھی اللہ کی مدد کرتے ہیں. اور یہ آخری 6 مصرے تاکہ مصائب میں مجھے بیچ میں سے کوئی شاید چھوڑنی نہ پڑے، تکلیف رہتی، کیونکہ یہ موضوعات پھر سال بعد جا کے دوبارہ پڑھنے کو ملیں گے. جی کیا فرما رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ 4 مصرے سنو، لیکن سننے نہیں، انہیں اپنے اندر لکھتے جانا ساتھ ساتھ، یہ کسی کے سنے ہوئے نہیں ہے. بادشاہ فرماتے ہیں ہم سلیمان کی شاہی میں بھی واجب ٹھہرے. ہم سلیمان کی شاہی میں بھی واجب ٹھہرے. 9 سال کا شہزادہ سلیمان کی شاہی، فرماتے تو ہمیں سالوں سے ہماری عمر کا تعین کر رہا ہے. ہم سلیمان کی شاہی میں بھی واجب ٹھہرے، ہم تو عرفان الہی میں بھی واجب ٹھہرے، دین کی پشت پناہی میں بھی واجب ٹھہرے، ہم تو اللہ کی گواہی میں بھی واجب ٹھہرے. جو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس پہ ہماری شہادت کی گواہی دینا واجب ہے. ہم سلیمان کی شاہی میں بھی واجب ٹھہرے. ہم سلیمان کی آخری شعر پڑھ رہا ہوں جی، اور اس میں مجھے اتنی دعا کر دینا کہ میں نہیں لگے کہ all is well that ends well. جس چیز کا اینڈ اچھا ہو جائے نا، پیچھے کوئی کمی کجی ہو تو وہ کور ہو جاتی ہے، اینڈ خراب ہو جائے تو کم سارے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ہم سلیمان کی شاہی میں بھی واجب ٹھہرے، ہم تو عرفان الہی میں بھی واجب ٹھہرے، دین کی پشت پناہی میں بھی واجب ٹھہرے، ہم تو وحدت کی، ہم تو اللہ کی گواہی میں بھی واجب ٹھہرے. تجھے پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں، تو دیکھ رہے 7 سال کا 9 سال کا شہزادہ. اے لشکر والو، ہماری عمریں یہ 7 سال 9 سال سمجھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہمارا مزاج کیا ہے، ہماری شان کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے، ہماری بلندی کیا ہے، ہماری عصمت کیا ہے، ہمارے اختیار کیا ہے. میں زیادہ نہیں، ایک شعر میں بتا رہا ہوں کیا ہے. فرماتے ہیں بے بدن ذات کی توحید قبا میں رہتے. بے بدن ذات کی، فتویٰ ریڈی رکھنا ہے، میرے پہ نہیں لگانا، علی کی بیٹی کے بیٹوں پہ لگانا ہے. فرماتے ہیں بے بدن ذات کی توحید قبا میں رہتے. لالچ بہ جاتے آخری مصرع، بے بدن ذات کی، بے بدن ذات کی، بے بدن ذات کی، مینوں پڑھ لین دیو تھوڑی خیر ہوئے. بے بدن ذات کی توحید قبا میں رہتے، ہم زمین پر نہیں آتے تو خدا میں رہتے ہیں. مار چھٹے تو ساج اللہ دی مہربانی نال چھٹی شے کو نہیں. حیدری کل تو آنا ہویا تو جلدی آ گیا جی، تھوڑی خیر ہوئے. بے بدن ذات کی توحید خبا میں رہتے، ہم زمین پر نہیں آتے خدا میں رہتے. بڑا اچھا لگا مجھے یہ جان کے کہ اس عشرے میں ان شہزادوں کا ذکر شروع ہو گیا. میں کہہ رہا تھا مان اللہ سے بھی کہ میں ایک جگہ عشرہ 9 سال سے پڑھ رہا ہوں. 5-6 سال پہلے میں نے وہاں پہ اس جوڑی کی شہادت یہ عزت مالک نے میرے حصے رکھی، میں نے شروع کرائی. تیسری جگہ اتھے ہی میں شروع کرائی. مجھے
بڑے عرصے سے اس چیز کی تکلیف تھی کہ خرچہ اتنا بڑا ہے، ذکر اس کا نہیں ہے. ہائے دستی پہ یہ سکھ دے پین اس جوڑی دے مصائب چھوڑا ناستے نا. فضائل سے بھی مجھے اندازہ ہو گیا. 1 منٹ کی تمہید اور پھر میں بات شروع کرتا ہوں. جی جب مصائب شروع کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا ضرور. حسین کربلا کے لیے گھر سے جو فہرست تیار کر کے جنہیں ساتھ لے کے گئے ہیں نا، ان میں یہ شہزادے شامل نہیں تھے. یہ شہزادے مدینہ سے مولا حسین کے قافلے میں جو 28 رجب کو نکلا ہے، باجی یہ شہزادے اس میں شامل نہیں تھے. کل میں نے ایک ترتیب پڑھی، میں نے کہا 28 رجب حسین نکلے وطن سے، 4 شعبان مکہ پہنچے، 8 ذی الحج کو حج کو عمرے میں تبدیل کر کے حسین مکہ سے روانہ ہو رہے تھے. صاحب مقاتل نے لکھا ہے ابھی مکہ سے نکل کے حسین تیسری منزل پہ حسین کا قافلہ پہنچا تھا کہ کسی کنیز نے آ کے علی کی بیٹی کو پیغام دیا، بی بی دور پیچھے ایک گرد پھٹی ہے جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی قافلہ آ رہا ہے جو ہمارے قافلے کا تعاقب کر رہا ہے. بی بی نے کہا ذرا پتہ کرو کون ہے. اس نے کہا بی بی پتہ بھی نہیں، لیکن علم دیکھ کے لگتا ہے جیسے جعفر طیار کا علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، علم جعفر طیار کا ہے. قافلہ کون لا رہا ہے ابھی اس بات کا علم نہیں. بی بی کے حکم پہ کنیز پیغام لے کے گئی مولا حسین کے پاس. قافلہ روکا گیا پچھلے قافلے کے انتظار میں تاکہ وہ ساتھ مل جائیں. جب وہ پیچھے والا قافلہ آ کے ساتھ ملا ہے نا، تو قافلے میں کون تھا؟ قافلے کے سالار کی حیثیت سے سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار مولا حسین کے قریب آ کے سلام کر کے سلام کا جواب لے کے پہلا سوال سرکار عبداللہ نے کیا، جس بندے کو کل کی مجلس مصائب کی بالخصوص یاد ہے نا، اس بندے پہ واجب ہو جائے گا اس لفظ پہ ہائے کرنا. حسین کو سلام کیا. عبداللہ نے پوچھا مولا ان محملوں میں علی کی بیٹی کا محمل کون سا ہے؟ عبداللہ چلتے چلتے عالیہ کے محمل کے قریب آئے جو مولا حسین نے بتایا. آ کے عبداللہ نے سلام کیا، علی کی بیٹی میرا سلام. عالیہ نے محمل کا پردہ ہٹا کے دیکھا، جواب سلام دیا، عبداللہ میرا بھی سلام. اس سے پہلے کہ عبداللہ کوئی بات کرتے تڑپ کے محمل میں علی کی بیٹی نے کہا عبداللہ آپ مجھے لینے تو نہیں آئے نا؟ بھائی کیا بات ہے عبداللہ آپ مجھے لینے تو نہیں آئے نا؟ میں واپس نہیں جا سکتی، میرا حسین آگے جا رہا ہے. نہیں 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 علی کی بیٹی میں آپ کو لینے نہیں آیا. تھوڑی سی آواز بڑھ، میں آپ کو لینے نہیں آیا. پھر خیریت علی کی بیٹی ایک شریعت کا مسئلہ آپ سے پوچھنے آیا ہوں. پہلا لفظ کہنے لگا جی مصائب دا ہائے انج کرے جے کہ جتنی تواڈے اندر تڑپ ہے نا، طلب ہے سکھ کے یہ جوڑی دا دکھ سنن دی. شریعت کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. عالیہ نے کہا عبداللہ شریعت کا ایسا کون سا مسئلہ ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں؟ نہیں 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 بی بی، مسئلہ وہ تھا جو کم از کم بطول کی بیٹی سے پوچھا جانا چاہیے تھا. عبداللہ حکم فرمائے. عبداللہ نے سر جھکا کے محمل میں بیٹھی ہوئی علی کی پردے کی پروردگار بیٹی سے سوال کیا کہ شریعت محمد کے مطابق علی کی بیٹی محمد کی شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی سردار گھر سے کوئی بڑا مقصد لے کے نکلے، کوئی بڑا مشن لے کے نکلے اور خدشہ ہو کہ اسے رستے میں نظر لگ سکتی ہے تو اس کے بارے میں محمد کیا کہتے ہیں؟ عالیہ نے کہا عبداللہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، اس بادشاہ کا صدقہ دینا چاہیے، اس کی نظر اتارنے چاہیے. عبداللہ رو کے فرماتے پھر حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، حسین دین بچانے جا رہا ہے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں. جتنا دشمن حسین کا ہے اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں، حسین کے مقصد سے بڑا مقصد کوئی نہیں. عالیہ اگر اس مقصد میں اس مشن کو پورا کرنے میں حسین کو نظر لگنے کا خدشہ ہوا، آپ کے پاس کوئی صدقے کا انتظام ہے؟ محمل میں تڑپ کے بی بی فرماتی ہے نہیں عبداللہ میں جلدی میں آ گئی، صدقے کا انتظام نہیں کر سکی. نہیں کا لفظ آیا، عبداللہ نے پیچھے سے دونوں ہاتھ کھولے، ایک ہاتھ سے اون کا ہاتھ چھوڑا، ایک سے محمد کا چھوڑ کے عبداللہ فرماتے عالیہ کربلا میں اگر حسین پہ مشکل وقت بنے، ایک میری طرف سے صدقہ، ایک اپنی. منت میں نہیں کروں گا، بالکل منت نہیں کروں گا. ایک میری طرف سے، ایک اپنی طرف سے صدقہ. کب کی بات کر رہا ہوں؟ 8 ذی الحج کی 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا.
शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ाद, ज़िलहज का आधा महीना, ठीक है, तकरीबन 4.5 महीनों के बाद मैं दुआ करूंगा, मौला अली की बेटी मैं तेरी मजहूलुल कद्र जोड़ी का मसाइब पढ़ रहा हूँ, जिनका पढ़ा नहीं जाता, जिनकी इज्जत एहतराम कई लोगों को दर्द का मुसीबतों का नहीं पता। कोई शिया ऐसा ना हो जिसके मुंह से इस बात पे हाय ना निकले, और पूरी कायनात के शिया अली की बेटी तेरी इस जुर्रत को कयामत तक सलाम करते रहे, हक अदा नहीं होता। एक मेरी तरफ से सदका, एक अपनी तरफ से सदका कर देना। जैसे ही शहजादों ने बाप के हाथ से भाईजान अपने सैयदादा हाथ छुड़ाए हैं, 4.5 महीने के बाद शहजादे माँ से मिल रहे थे, दिल में ये यकीन था अभी हम माँ के करीब जाएंगे, माँ हमें सीने से लगाएगी, माँ हमारी जुल्फें संवारेगी, माँ हमें बोसे देगी, माँ हमें ढेर सारा प्यार करेगी। इस यकीन से बच्चे माँ की तरफ दौड़े। जैसे ही 3 कदम माँ का फासला रह गया, अली की बेटी ने दोनों हाथ यूं करके कहा, आन मोहम्मद, वहीं पर रुक जाओ, तुमने अपने बाबा से सुना नहीं, तुम हुसैन का सदका हो और मैं बतूल की बेटी हूँ। हम सदके को हाथ नहीं लगाते, जिसे मातम नहीं आता वो सर नीचे कर ले, उसके बैठने का मकसद भी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो तूने सुना नहीं, ओन मोहम्मद तुम हुसैन का सदका हो, हम आले रसूल पे सदका हरा, हम सदके को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हम सदके को हाथ नहीं लगाते। बच्चे जहां रुके वहीं पे ऐसे जैसे जमीन ने उनके कदम जकड़ लिए हों। सोचो क्या आलम होता है। 4.5 माह बाद बच्चा माँ से मिलने आए और माँ उसे कहे उधर ही रुक जा, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगी। चल पड़ा काफिला, और मोहम्मद शामिल हो गए। हुसैन काफिला लेके चल पड़े। सरकार अब्दुल्ला अपना कारवान लेके वापस मदीना लौट गए। सारा रास्ता बच्चे मिन्नतें करते रहे माँ की, माँ हमें एक मर्तबा तो प्यार कर। माँ सिर्फ एक मर्तबा प्यार कर, नहीं से ज्यादा। माँ एक मर्तबा प्यार नहीं किया, अली की बेटी ने हाथ तक नहीं लगाया। 2 मुहर्रम हुसैन करबला आ गए, माँ प्यार कर। 4 को पानी बंद हो गया, माँ प्यार कर। 7 को पानी खत्म हो गया, माँ ने प्यार नहीं किया। शबे आशूर बच्चे माँ के खैमे के चक्कर लगाते रहे, अली की बेटी ने प्यार नहीं किया। 10 मुहर्रम का दिन आ गया, इजाज़त लेते रहे शहजादे हुसैन से। हुसैन शहजादों को माँ के खैमे में छोड़ के जैसे ही बाहर आए हैं, दोनों बच्चे माँ के कदमों पे गिर के कहते, माँ अब तो हमने चले जाना है, एक मर्तबा प्यार कर। माँ अब हमने जाना है तो अब हमने वापस नहीं आना, सिर्फ एक मर्तबा प्यार कर। बच्चे कदमों पे गिरे, अली की बेटी 2 कदम पीछे हटी। ऑन, उठ के खड़ा हो मोहम्मद, उठ के खड़ा हो। बेटो जितना प्यार कहोगे ना, मैं अली की बेटी तुम्हें करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अम्मा तेरी हर शर्त बताने से पहले मंजूर है, तू प्यार कर। यार कितने तड़प रहे हैं बच्चे, तेरी हर शर्त कबूल है। मसाइब कर रहा हूँ जी मैं अब शुरू। हर बंदे की आंखों में आंसू हैदरी जी आ गए हैं, हर बंदा एक एक मरतबा तो हाथ सीने पे मार ही चुका है। अब मैं मलिक साहब मसाइब शुरू कर रहा हूँ जी। अम्मा हुक्म कर, कौन सी शर्तें? बीबी फरमाती, मेरे बच्चों तुमने जाना है अभी मैदान? जी अम्मा। तुम्हें पता है ना तुम्हारे मामू हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थके हुए हैं। मेरा ख्याल है मैं जी गल की है जिन्ना सुनी नहीं ना अज तक, उन्हें नहीं अंदाजा होगा मलिक साहब मैंने क्या कहा। तुम्हें पता है ना सुबह से तुम्हारे मामू अंसार की, दोस्तों की, अहबाब की, बनी हाशिम की लाशें उठा उठा के थके हुए। जी अम्मा। मेरे बेटों मेरी पहली शर्त ये है, तुमने जब ज़ीन छोड़नी है तुमने अकबर की जागीर में नहीं उतरना। मैं कायनात दी मां वाली दी धी तेरी जुत्ती तो कुर्बान कर दिया, मैंने किसी नबी दी मां दिखा जड़ी अपनी औलाद नाले गल्ला करती हो। मेरे बच्चों तुमने अकबर की जागीर में नहीं उतरना। लफ्ज है जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरे अपने गिरिए के लिए एक लफ्ज है, अल्लाह करे मैं पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। तुमने मेरे अकबर की जागीर में नहीं उतरना। अम्मा तेरी चादर की कसम नहीं उतरेंगे।
میرے بچوں میری دوسری شرط یہ ہے، اما حکم، تمہیں پتہ ہے نا، نہ میرے حسین نے پانی پیا ہے، نہ میرے اکبر نے پانی پیا ہوا ہے، نہ میرے عباس نے پانی پیا ہوا ہے، نہ میری سکینہ نے پانی پیا ہوا ہے، نہ قاسم نے۔ میرے بچوں تمہیں پتہ ہے نا سارا خاندان پیاسا ہے۔ جی اماں میرے بچوں پھر میری دوسری شرط یہ ہے، میدان میں جب جنگ کرتے ہوئے اگر تمہارا گزر فرات کے قریب سے ہو، مجھے بعد میں کوئی یہ نہ کہے زینب کی جوڑی لڑتی لڑتی پانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، نا 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 نا، معذرت کے ساتھ امان اللہ جی توڑا مجمع جی اس گلت پیچھے رہ گیا ہے۔ مجھے کوئی یہ نہ کہے زینب تیرے بچے لڑتے ہوئے پانی کی طرف دیکھ رہے تھے، اماں تعمیل ہوگی۔ شہزادے دونوں اٹھ کے گئے، محمد باہر چلا گیا، اون دروازے سے پھر واپس آ کے ماں کے قدموں پہ گرا، ماں میں تو تیرا بڑا بیٹا ہوں، مجھے ایک مرتبہ پیار کر۔ بی بی نے کہا اون میں نے پہلی دو باتیں جو کی ہیں وہ دونوں کے لیے ہیں، ایک شرط میری تیرے لیے ہے۔ اماں حکم۔ بی بی فرماتی ہے تو نے جب زین چھوڑنی ہے تو نے کرنا ہے میرے بھائی حسین کو سلام، اور جب تک حسین خود نہ کہے آن میں تجھ سے راضی تو نے تب تک ماتھے سے ہاتھ نہیں ہٹانا۔ اماں تعمیل ہوگی، دونوں شہزادے میدان آ گئے، عالیہ مسلح پہ بیٹھ گئی، حسین عالیہ کے خیمے کے در پہ آ گئے، عالیہ کا چہرہ حسین کے چہرے پہ، عالیہ کی نظریں حسین کو دیکھ رہی، حسین میدان جنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ شہزادوں نے حملہ شروع کر دیا۔ حسین فرماتے زینب تیری جوڑی کیا خوبصورت لڑ رہی ہے، ایک بالکل بابا علی کی طرح حملہ کر رہا ہے، ایک بالکل چچا جعفر طیار کی طرح حملہ کر رہا ہے۔ مسکراتے مسکراتے جو بندہ میرے ساتھ سفر کر رہا ہے، مسکراتے مسکراتے ایک دم حسین کا چہرہ پریشان ہوا۔ بی بی نے کہا بھیا کیا ہوا؟ حسین کہتے زینب یہ تیری جوڑی کو کیا ہو گیا ہے، یہ جب لڑتے لڑتے دریا کے قریب جاتے ہیں یہ تلواریں چھوڑ کے اپنے ہاتھ آنکھوں پہ کیوں رکھ لیتے ہیں، یہ دریا کے قریب جا کے اپنی آنکھیں کیوں؟ اللہ اللہ، آواز بتایا جی تھوڑی جی، یہ کیا ہو گیا تیری جوڑی کو؟ عالیہ نے سر سجدہ شکر میں رکھا، مالک تیرا لاکھ شکر ہے، میرے بچے میری عزت رکھ رہے۔ حسین نے پھر حملے کا حال بتانا شروع کیا، حملہ دوبارہ کر رہے، فلاں کو فنار کر دیا، فلاں کو مار دیا۔ ایک دم حسین کے چہرے کے تاثرات پھر بدلے۔ عالیہ نے کہا بھیا اب کیا ہوا ہے؟ حسین کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں یہ تیرے بیٹے لڑتے لڑتے کربلا کی حدود سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ جڑے بندے کربلا گئے ہو تسی تے میری گل دی تصدیق کرو، جڑے نہیں گئے اس لمحے دا صدقہ مولا تو لے جان جی۔ کیا ہوا ہے یہ تیرے بچے لڑتے لڑتے باہر کیوں جا رہے؟ عالیہ نے دوسرا سجدہ شکر کیا، اے منبر دا غلاف ہے، اس تو اگے شہ میرے کول کوئی نہیں، آپ کے رلانے کے لیے جھوٹ بولوں میں آنو محمد دی ماں ہی معاف نہ کرے، اس تو اگے میرے کول قسم کوئی نہیں، منت میں کر رہا ہوں، میں مصائب میں منت کا عادی نہیں ہوں۔ اس لفظ سے اتنی ہائے کرے آجے کہ کم از کم کچھ 7ویں گلی تک پتہ لگے شیعوں کا کوئی نقصان چوکھا ہو گیا، شیعوں کا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا تیری جوڑی کو لڑتے لڑتے باہر کیوں جا رہی؟ بی بی نے کہا کچھ نہیں، میری نصیحت پہ عمل کر رہے۔ کچھ لمحے گزرے، حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، حسین کا چہرہ پریشان ہوا، حسین ایک دم باہر کی طرف لپ کے عالیہ نے بھائی کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا بھیا کیا ہوا؟ حسین کہتے زینب آپ مجھے نہ روکنا، کیوں؟ تیرے محمد نے زین چھوڑ دی ہے، تیرے محمد نے زین چھوڑ دی ہے، میں اس کی لاش اٹھانے جا رہا ہوں۔ لفظ سنیا جو میں جدی ہستے منت کی تھی ہے، زینب مجھے نہ روک تیرا محمد اتر گیا ہے۔ بھائی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے زینب نے کہا جہاں اترا ہے وہی سو جائے گا، جہاں سویا ہے وہی دفن ہو جائے گا۔ حسین جب تک تو جا کے واپس آئے گا اتنی دیر تو جانا، میرے سامنے بیٹھ، میں تیرا چہرہ دیکھتی رہوں۔ حسین وہاں چھوڑ اسے، میں تیرے چہرے کی عاشق میں۔ 1 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے۔ اتر گیا محمد، نہیں گئے حسین، آن اکیلے حملہ کر رہے، مجھے مکمل پڑھنے دینا، جلدی نہیں کر رہے۔ لڑتے لڑتے
آن کے زخم بڑھنے لگے. یوں آن نے پیشانی اٹھا کے میرے اللہ میں علی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, میرے اللہ میں جعفر طیار کا پوتا ہوں, میں نے تجھ سے آج تک کچھ نہیں مانگا, میری ماں نے پیار کرنے کا وعدہ کیا ہے, میری ماں نے پیار کرنے کا وعدہ کیا ہے, میں نے کرنا ہے ماموں حسین کو سلام. مالک کو تدبیر ایسی بنا حسین کے راضی ہونے تک میرا ہاتھ پیشانی پہ. میں 2 سال پہلے میں نے یہ لفظ پڑھا لاہور دھرمپورہ 4 محرم, یہ لفظ کہا ہے. پتہ نہیں کتنے ماتمی ہیں, میں نے مجلس تو بعد آ کے میرے ترلے کیتے نے ایڈا سخت نہ پڑیا کر, میں کہ نرم کہاں سے لے آؤں جب حقیقت ہے. حسین کے آن نے کہا مولا حسین کو میں نے مالک سلام کرنا ہے, میرا ہاتھ یہاں رہے تاکہ حسین جب تک راضی نہ ہو میرا ہاتھ نہ ہٹے. لڑتے 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 ایک نیزہ آن کی کمر میں لگا. بھائی کیا بات ہے, میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں آن کی ماں تمہیں اس ہائے کا اجر عطا کرے. ایک ایسا نیزہ میں نے کہا آن بادشاہ کی ملک صاحب کمر میں لگا, آن کو محسوس ہوا مجھ سے زین چھوڑ جائے گی. آن نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بلند آواز سے کہا ماموں حسین میرا سلام, میں زین چھوڑ رہا ہوں یا مجھے ذکر کی قسم ہے سامنے سے ایک تیر آیا جو آن کے ہاتھ میں لگا, ہاتھ سے ماتھے میں لگا, ماتھے سے دماغ میں لگا, دماغ سے پیچھے نکل گیا. آن نے زین چھوڑ دی, حسین آئے نہیں. اسی رنگ میں 12 محرم کو سجاد نے آن کو دفن کر دیا. آج بھی آن ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کربلا میں سویا ہے, قیامت کو اٹھے گا ماں کا ہاتھ پکڑ کے حسین سے کہے گا ماموں مجھ پہ راضی ہے, میری ماں مجھے آج تک